اولئک یہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب اللہ نے حصہ رکھا ہے مما جو کچھ کے کسبوا انہوں نے کام کیا بس وہاں جا کر جو کام کرتے رہے ہیں اس کا حصہ ملے گا اچھے کام کر کے آئے ہیں اللہ اچھا اجر دے گا اور اس دنیا میں آ کے برے کام کیے ہیں برا کمائیں گے واللہ سریع الحساب اور لوگوں اللہ عنقریب حساب لینے والا ہے وذکر اللہ یہ مینا کا ذکر ہے نا کہ مینا میں تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو اب مینا ہی کے متعلق مینا میں رہنا ہے 3 دن 10 ذی الحج کو واپس پہنچے 10 کا پورا دن 11 کا 12 کا اور یا پھر 13 کا بھی تو پھر کرنی ہے رمی شیطان کو مارنے ہیں کنکر اور 10 ذی الحج کو پھر 11 کو پھر 12 کو اور 11 اور 12 کی رمی دونوں جو ہیں وہ زوال کے بعد ہیں اور 13 کی رمی اگر وہ رکے 12 کو اور سورج ڈوب جائے یا تو سورج ڈوبنے سے پہلے 12 ذی الحج کو نکل جائے اس سے مینا کی حدود سے ٹھیک اگر سورج ڈوب گیا مینا میں ہی تو پھر اس کے لیے رات رکنا ضروری ہے اور موقع ملے تو رکنا چاہیے وہاں کوئی نہیں رہتا مسجد خیف بس ایک مسجد ہی ہے اور اس پہ بھی فوج کھڑی ہو جاتی ہے سعودی نہیں رکنے دیتے وہ کہتے ہیں جاؤ مکہ مکرمہ نہیں رکنے دیتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو رکے تھے اگر ہو سکے تو اس رات کو رکنا چاہیے بڑی برکتیں خدا نے اس رات میں بھی رکھی ہیں پھر اگلا دن آ گیا 13 ذی الحج کا اب 13 ذی الحج کی رمی جو ہے اس نے کرنی ہے اگر زوال سے پہلے کر لے گا دوپہر سے پہلے کر لیتا ہے تو یہ مکروہ ہے اصل وقت سنت کے مطابق اس کے بعد ہے ظہر کے بعد ہے زوال کے بعد ہے اس لیے بعض مفسرین نے یہاں جو لکھ دیا ہے نا کہ 13 ذی الحج کی وہ رمی کرے اگلے دن یعنی صبح کو وہ انہوں نے فقہی مسائل کی طرف نہیں توجہ کی تو فقہی مسائل فقہ کی کتابوں سے دیکھنے چاہیے یہاں سے کچھ آئیڈیا تو ہو جاتا ہے ان چیزوں سے مگر اصل مسئلہ وہاں سے پتا چلتا ہے اور اسی طرح یہ جو جن کیسٹس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں اس بیان کے بعد وہ کیسٹس میں ڈال دیں گے اس میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ رمی کے احکامات کیا ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو وہاں پر وذکر اللہ فی ایام معدودات اللہ کو یاد کرو کچھ دن 10 11 12 3 دن فمن تعجل فی یومین اور جو جلدی کرے صرف 2 دن وہاں گزارے 10 تو گزارنا ہی تھا 10 میں تو اس نے سب سے پہلے رمی کرنی تھی صبح جا کے رمی کے بعد قربانی کرنی تھی قربانی کے بعد سر کے بال اتروانے تھے اور سر کے بال تیسرے کام کے بعد اس نے طواف زیارت کرنا ہے طواف زیارت 12 ذی الحج کے سورج ڈوبنے سے پہلے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو 10 ذی الحج ٹھہر نہیں ہے فمن تعجل فی یومین جو جلدی کرے یعنی 2 دن سے ٹھہرے 11 12 فلا اثم علیہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ ومن تاخر اور جو تاخیر کرے یعنی 1 دن مزید ٹھہر جائے 13 ذی الحج کو بھی فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے لمن اتقا یہ تقوی کی بات ہے خوبی کی بات ہے اچھائی کی بات ہے 13 ذی الحج کو بھی وہاں رہے واتقوا اللہ اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا وَاعْلَمُوا اور یاد رکھو انکم الیہ تحشرون تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے لوٹائے جاؤ گے جس طرح عرفات کے میدان میں تم جمع ہوتے ہو جیسے مینا میں تم جمع ہوتے ہو ایسے ہی ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے جمع ہو جاؤ گے واتقوا اللہ اصل بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا بار بار کہتے ہیں جہاد میں بھی حج میں بھی کہ دیکھو خدا سے ڈرتے رہو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ کا خیال رکھنا تم اس کی طرف جا کر جمع ہو جاؤ گے یعنی حساب و کتاب یہ چیزیں ہوں گی حج کے مسائل میں ہم نے جان بوجھ کے اتنی ڈیٹیلز بیان نہیں کی کیونکہ وہ جو کیسٹس ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے حج کے لیے یا جانے کا ارادہ ہو تو ان کو آپ سن لیں گے اس میں الحمدللہ تینوں حج ہیں اور تینوں کے احکامات مناسب حد تک بیان ہیں